اللہ اللہ، جمعے کا دن تھا، میرے آقا منبر پاک مصطفیٰ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اخرج یا عبداللہ بن ابی، اس طرح سے آپ نے سب کو نکالا مسجد سے۔ دیکھو ایک نمازی کو نکال رہے ہیں، ایک پرہیزگار کو نکال رہے ہیں، ایک تہجد گزار کو نکال رہے ہیں، ایک قرآن پڑھنے والے کو نکال رہے ہیں۔ کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ بغض پاک مصطفیٰ اس کے سینے میں تھا، اس لیے رسول نے اس کی منافقت کو ظاہر کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ نہ سمجھو کہ گلی گلی کوچے کوچے وہ دنیا میں پھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی نشانی کیا ہے؟ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قشقہ بجبی ہاتھ میں تسبیح و مصلی، قشقہ بجبی ہاتھ میں تسبیح و مصلی، بے چوٹی کے ہندو ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہ فرق ہے کہ وہ ایک چوٹی والا ہوتا ہے، ایک بے چوٹی والا۔ اب تو دنیا ایسی ہو گئی کہ بنگال میں جاؤ تو مسلمان کی بھی چٹیاں نہیں اور ہندو کی بھی چٹیاں نہیں ہے نا بھائی، اور جو جتنے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں وہ چٹیاں نہیں رکھتے، وہ چٹیاں نہیں رکھتے۔ تو اب کہاں پہچان میں آئے کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے؟ عزیزان گرامی، تو عشق پاک مصطفیٰ اگر آپ کو ہے اور محبت پاک مصطفیٰ کے دعوے دار ہو تو ان کی اتباع ضروری اور لازمی ہے، نہ کہ اس طرح سے کہ تم قرآن اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا گناہ اٹھائے ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرتا ہے کہ نرک سے فرق، آگ سے دور رہو، اسی میں نجات ہے، اور اگر اس کے قریب پہنچے تو جل جانے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی، تم ایسوں سے بچو، ان کی صحبت سے احتراز کرو اور اللہ کے پیارے رسول کے ماننے والوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے محبوبین جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو عشق پاک مصطفیٰ میں وقف کیے ہوئے تھے۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ ذرا غور فرمائیے، یوم خندق کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو پھر سناؤں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ تو آپ سننا چاہتے ہو کہ بند کر دوں؟ مگر یہ کہ مدرسہ شروع ہو گئی، آنا جانا شروع کر دیا، اس لیے مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے آپ میری مروت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیے، کیوں بھائی ایسی بات ہے تو میں ختم کر دوں؟ سنو گے تو ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، اسی احمد آباد کی سرزمین کا واقعہ ہے، کہیں اور کا نہیں، اسی احمد آباد کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو آپ کے گروہ میں ایک مولانا گلخنی علیہ رحمت تھے، مولانا گلخنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قیام فرمایا۔ مولانا گلخنی رحمۃ اللہ علیہ کسی گلی میں گزر گئے، شیوالے کے پاس سے گزر گئے تو دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل مورتی بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت مورتی بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کے عاشق ہو گئے، قافلہ روانہ ہوا، پہلی منزل پہ پہنچا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ مولانا گلخنی کہاں ہے؟ مولانا گلخنی کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو بت سنگی پہ عاشق ہو گئے۔ سرکار تشریف لاتے ہیں، بازو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ مولانا گلخنی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اٹھ چل، اٹھ چل، اٹھ چل کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب میرا بیٹا کہتا اٹھ چل تو اٹھتی کیوں نہیں؟ اٹھتی کیوں نہیں؟ وہ مورتی اٹھ گئی، زندہ ہو گئی۔ حضرت نے اس سے نکاح پڑھوایا، اس سے نسل ہوئی۔ اسی بمبئی کی سرزمین، اسی احمد آباد کی سرزمین پر جب میں سن 51 میں آیا تھا تو عیدگاہ گیٹ کے اوپر میں نے اس واقعے کو، چھوٹی سی مسجد ہے اس میں نے بیان کیا۔ وہ محبت علی ماسٹر وغیرہ اپنے علاقے کے تھے، انہوں نے بلایا تھا تو میں نے ذکر کیا۔ آپ یقین مانیے اس میں سے ایک صاحب پدلے دبلے سے کھڑے ہوئے اور کہا حضور زندہ جاوید میں ہوں، اس نشانی کو میں رکھنے والا ہوں، یہ دیکھیے میری انگلی پتھر کی ہے، میں ان کی نسل سے پیدا ہوا ہوں۔ اے عزیزان گرامی، یہی سرزمین ہے کہ جہاں پتھر زندہ ہو گیا ہے اور آج انسان جو ہے وہ پتھر ہو رہا ہے، آج انسان ہی پتھر ہو رہا ہے۔ اس کے دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، خالی نعرہ لگا دینے سے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے صلوات یا رسول اللہ، کامیابی نہیں ہے۔ ارے دل کی آواز نکلے، نعرے تکبیر نعرے صلوات، تب تو ہے کوئی بات۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ تم اللہ کے پیارے محبوب کریم جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اور ان بزرگان دین نے اپنی زندگی کے لمحات سے جو ہمیں سبق دیا ہے اس کو اپنی زندگی کے سمجھیں اور اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک واقعہ پیش کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ یوم خندق کا واقعہ ہے،
सरकार कायनात फ़ख्र मौजूदात हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिरी देते हैं और अर्ज करते हैं कि रूही फिदा का अबी व अम्मी, जोर से कहो या रसूलुल्लाह। हमारे माँ बाप आपके कदमों को निसार कुर्बान, कहो या हबीबल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर आप रहमतुल लिल आलमीन हो, सारे आलम के ऊपर आपकी रहमत आम है, खुदा रब्बुल आलमीन है, जहां जहां खुदा की खुदाई है, ये प्यारे मुस्तफा वहां तुम्हारी मुस्तफाई है। हम आपकी बारगाह में अपने दामन को फैला के आए हैं हुजूर। भी भूख की शिद्दत से हम बेताब व बेकरार हैं, प्यास की शिद्दत से बेताब हैं हुजूर। हमारे तन को देखिए, तन से कपड़ा उठाया तो हर शख्स के पेट के ऊपर वजन कायम रखने के लिए एक एक पत्थर रखा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकमे अतहर से जो पर्दा उठाया तो बजाय एक पत्थर के 2 पत्थर बना हुआ था। सहाबा ने कहा जब मेरे हबीब का ये हाल है तो अभी तो हमें 1 पत्थर कम है, 2 पत्थर जब होगा तब तो हुजूर से हम बातचीत कर सकते हैं। खामोश रहे। हजरत जाबिर उसी महफिल में थे। धिक्कार है इसी जिंदगी पर कि तेरे महबूब और तेरे महबूब के दीवानों का ये हाल हो और तू चैन की बंसी बजाए। अल्लाह अल्लाह, घर दौड़े हुए जाते हैं। बीवी साहिबा से कहते हैं ये बीवी आज रहमत लूटने का वक्त आ गया है। वो ये है कि मैंने देखा है कि सहाबा के पेट पे 1-1 पत्थर बंधा हुआ है और मेरे आका के पेट पे 2-2 पत्थर बंधा हुआ है। कुछ हो घर में तो बता। कहाँ थोड़ा सा जौ का आटा है और ये बकरी का बच्चा है। अच्छा जल्दी से मैं दवा किए देता हूँ, इसे तुम तैयार करो, मैं बारगाह रिसालत पनाही में दावत पेश कर दूं। आप जाते हैं बारगाह रिसालत पनाही में दावत पेश करते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे शहदाइयों आज जाबिर वहां तुम सबकी दावत है, सबकी दावत है। बेताब बेकरार हो गए। या अल्लाह थोड़ा सा तो खाना है जो चंद आदमियों के लिए भी मैसर ना हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। इतने आदमियों का काफिला कैसे जाएगा, वो खाएगा क्या। मगर कुर्बान जाए ईमान वाले थे, पक्के ईमान वाले थे। हम जैसे नहीं थे कि डामाडोल नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि हम तो बारगाह रिसालत पनाही भी पेश करेंगे। अल्लाह तो देने वाला है और रसूल बांटने वाले हैं। हम तो बांटने वाले के हाथ में दे देंगे, वो जरूर अता फरमाएंगे सबको। अजीजान गिरामी, और वहां ये हुआ कि आपके 2 साहबजादे थे और दोनों को उस बकरी के बच्चे से इंतहाई मोहब्बत उल्फत थी। बड़े भाई ने बेटे को लिटाया और कहा बाबा ने कैसे ज़बा किया। उसी छुरी से गले के ऊपर जो छुरी चलाया, हलकूम कट गया, खून का चश्मा जारी हो गया, परनारे से खून गिरने लगा। बीवी ने कहा क्या हो रहा है, डांटा जोर से। तो बड़े बेटे भी ऊपर से जो उन्होंने छलांग लगाया तो तनूर के अंदर गिर गए। नतीजा ये हुआ कि बीवी कैसी साबिरा थी और रहमत पाके मुस्तफ़ा को लेने के लिए अपने दोनों बेटों को कुर्बान कर दिया, मगर चेहरे से उफ भी न किया। अजीजान गिरामी, दोनों लाशों को एक कपड़े में लपेटती हैं और तख्त के नीचे डाल देती हैं और बहुत खुशी खुशी खाना तैयार करती हैं और ये सोचती हैं कि आज कदम पाके मुस्तफ़ा आएगा जिससे हमें कौनैन की नेमत में असर आएगी। बेटे भी नेमत है लेकिन उससे कहीं बड़ी नेमत हुजूर का कदम पाक है। हमारे सब कुछ कुर्बान हो जाए मगर कदम नाज़े पाके मुस्तफ़ा हमारे घर में आ जाए। खामोशी के साथ काम कर रही हैं। हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर के सामने खाना रखा गया। आपने फरमाया कि 5 भाई आओ हमारे पास। 5 आदमी आए, दस्तरखान बिछाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़मा उठाना ही चाहते थे कि हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और कहा ए प्यारे, ए अल्लाह के महबूब, आपके मौला ने फरमाया है कि जब तक कि जाबिर के दोनों बेटे ना आ जाएं उस वक्त तक आप खाना न तनाउल फरमाए। हजरत ने फरमाया कि ए जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं। कहा हुजूर पूछता हूँ कहीं होंगे। बीवी के पास भागे हुए गए कि बच्चे कहाँ हैं। रंग फक हो गया कि अगर हुजूर को मालूम हो गया तो खाना न तनाउल फरमाएंगे, मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। बरजस्ता उन्होंने कहा मुसलमान तो नहीं मरता ना, मुसलमान नहीं मरता। हाँ, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम अगर मुसलमान हो, मोमिन हो तो तुम्हें मौत नहीं। ए अज़ीज़ान गिरामी, आपको मौत नहीं। आप कहोगे कि हम तो सुनते चले आए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, जरूर मौत का मज़ा चखना है। और ये कहते हैं मोमिन को मौत ही नहीं है। ए अज़ीज़ान गिरामी, एक है चखना और एक है खाना, दोनों में फर्क है कि नहीं है। दाल का नमक चखा,
जो चखने वाला उसको कहोगे दाल खाया? नहीं दाल खाया, है ना भाई। अगर किसी का शौहर बड़ा ही हुस्वर है तो उसकी बीवी को इजाजत है कि वो रमजान शरीफ में भी अपनी जुबान के ऊपर रख करके देख सकती है कि नमक ज्यादा है कम है, समझ लीजिए आप। हाँ, तो वो चखना खाना नहीं है, चखना है। ए अजीजान गिरामी, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, खाना नहीं है। खाना उन्हें है जो गैर मोमिन है। ए अजीजान गिरामी, मौत का मजा चखा दिया ताकि उन्हें एहसास हो कि मौत में कितनी लज्जत है। ए अजीजान गिरामी, अर्ज ये करना है कि अर्ज किया कि बच्चे सो गए तो मरना क्या है, सोना ही है। आके अर्ज किया हुजूर बच्चे सो गए। फिर हजरत जिब्रील तशरीफ लाते और फरमाते हैं हुजूर जब तक कि जाबिर के दोनों बेटे ना आ जाए उस वक्त तक आप खाना न तनावल फरमाए। सरकार मदीना ने फरमाया कि जाबिर, मौला का यही हुक्म है कि अपने बेटे को ले आओ। आप जाते हैं और बीवी से कहते हैं अरे भाई बच्चे कहाँ है बताओ। उन्होंने पूरा माजरा अर्ज किया, हुजूर की बारगाह में अर्जी पेश की। हुजूर ने फरमाया कि जाओ कहो कुम बेइज़्निल्लाह। हजरत जाबिर जाते हैं, हजरत जाबिर लड़कों के बाप जाते हैं, हुजूर नहीं जाते हैं, सिर्फ नकल करते हैं हुजूर की कि कुम बे, सरकार ने फरमाया है कुम बेइज़्निल्लाह। उसका असर ये होता है दोनों बच्चे जिंदा हो गए और दस्तरखान पे आए। अल्लाह अल्लाह, कैसे ईमान वाले बच्चे थे कि आज बच्चे जिद करने पर आमादा हो जाते हैं, लेकिन अपने रसूल पे इतना उन बच्चों को भी ईमान था। लड़कों ने कहा हुजूर हम खाना न खाएंगे जब तक कि हमारा बकरी का बच्चा जैसे हम जिंदा किए गए ऐसे न जिंदा किया जाए। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ हाँ वो भी जिंदा किया जाएगा, तुम खाओ तो। अल्लाह अल्लाह, यकीन हो गया कि रसूल ने कहा है, झूठ नहीं हो सकता है। मेरे सरकार जो फरमाएंगे सच कहेंगे। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चों का ईमान मुलाहिजा कीजिए कि मेरे आका के साथ बैठ कर खाना तनावुल किया। हुजूर ने फरमाया कि हड्डियां फेंकी न जाए बल्कि उसी की खाल में डाल दी जाए। खाल में डाल दिया, सब खा चुके। 1450 इंसानों ने खाना खाया, लेकिन खाना जूं का तू अपनी जगह पर मौजूद था। जब खाना खा चुके लोगों ने हाथ धो लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाल को अपने सामने रखा और फरमाया कि कुम बेइज़्निल्लाह, वो बकरी का बच्चा भी जिंदा हो गया, बकरी का बच्चा भी जिंदा हो गया। हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि ज़ामा रमा कद्दहरु यौमन बिनकबतिन फहय्यी लहू सदरन वउस लहू सदरा फइन्न तसारीफ ज़मान अजीबतुन फयौमन नरा युसरन व यौमन नरा उसरा। जब तुझे जमाने से दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे तो अपने सीने को कुशादा कर दे, अपने गर्दन को नीचे कर दे कि मौला मिजाजे यार में जो आए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अगर तेरी यही मर्जी हम तो रज़ामंद हैं, इसलिए कि गर्दिशाते ज़माना अजीब है। एक रोज इसके अंदर इंसान आसानी देखता है, एक रोज इसके अंदर इंसान तंगी देखता है। ए अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज ये करना है, बयान करने का मकसद ये था कि तुम अपने को बेच दो बारगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखबार पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक तआला यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, इंसान को कब मौत आ जाए। अभी बैठे हुए हैं, हम भैरुस्तान में गए हुए थे और वहाँ कब्रिस्तान का जलसा हो रहा था और मस्तान जलसा कराता था। मैंने यही तकरीर शुरू की और मौत के ऊपर मैंने जिंदगी की, मौत के ऊपर मैंने तकरीर की। लागो फरमाई, एक शख्स गरीब, बिल्कुल जाने का जमाना, जरा सी लंगोटियां पहने हुए, रुमाल ओढ़े हुए, वो आन करके बीच में शामियाने के केले का थम लगा हुआ था, उसी से टेक लगा के अपने सत्र को छुपा के बैठ गया। मैंने इसके ऊपर जिक्र जो किया तो उसने कहा सुभान अल्लाह कहा तो सुभान अल्लाह की पस्ती के साथ साथ वो खत्म हो गया, मर गया। अब जो वहां सब सुन्नी सही अकीदा, देखिए वहां के एक फर्द बैठे मौलवी अब्दुल वहाब साहब, ये देख नहीं सकते कि ये दूसरे ख्याल का है, समझे आप, देख नहीं सकते। लोगों ने कहा एक अम्बा, अगर तुझे क़याम नहीं करना था, शैतान तो क्यों आया मजमे में बैठने के लिए, और एक लात जोर से मारा। अब जो मारा वो होता जो तोड़ता, वो तो चल बसा था, चला गया था, सुभान अल्लाह पर चला गया। अब ये मालूम है कि वो मर गया। जब हरस की उसके तजहीज़ तकफीन का इंतजाम हुआ तो वहाँ देहातों में जहाँ जलसा होता है वहीं ईदगाह भी होती है, वहीं मदरसा भी होता है, वहीं सब कुछ होता है इन उनके इलाके में। तो वो झोपड़ा था दुकानदारी का,
اس کے اندر لا کے لاشا رکھ دیا، اور مشال ہم نے وہیں پہ دیکھا کہ ایک بانس کے پوبے میں ذرا سا سوراخ کیا اور مٹی کا تیل ڈال کر کے سن کی بتی بنائی، اس میں شعاع لگا دیا، اور وہ بھا کر کے چل رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے، اور کوئی قریب میں نہیں، مردے سے ڈرتے ہیں لہذا سب دور ہو گئے۔ میں مدرسے کے اندر مقیم تھا، 3 بجے کے قریب مجھے پیشاب معلوم ہوا، میں گیا استنجا کرنے کے لیے، واللہ میں نے کیا منظر دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لاشے کے چاروں طرف بڑا بڑا صافہ پہنے ہوئے بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور چاروں طرف کھڑے ہیں۔ تو میں نے مولوی اکمل کو اشارے سے بلایا اور کہا دیکھو، انہوں نے بھی دیکھا، گاؤں کی عورتیں نکلی پیشاب پیخانے کے لیے، ان لوگوں نے بھی دیکھا۔ اب جو اعلان ہوا تو سب غائب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ان لوگوں کا قبرستان ہے، ان لوگ تو بڑے آدمی ہیں، پیسے والے ہیں، قبریں پختہ کرا دی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن وہ غریب آدمی کی قبر کو کون پوچھنے والا تھا؟ آپ یقین مانیے موجود ہے، ان سے پوچھئے کہ اس کی قبر قبرستان کے کنارے ہے، مگر جانور بھی اس طرف سے پیشاب پیخانہ کرتا ہوا نہیں گزرتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ اب بھی ان کی کرامت ہے۔ وہ کون اللہ کا بندہ تھا؟ دھان کاٹنے والے آئے تھے ساتھ میں، ان کا کٹھیار کی طرف سے بتاتا تھا، لیکن نام ہمیں نہیں معلوم۔ آج ہی آیا تھا دھان کاٹنے کے لیے اور آج ہی ختم ہو گیا، ہم نہیں جانتے کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی، معلوم نہیں ہے کہ آپ کہاں کہاں کے لوگ یہاں مجتمع ہو، کب موت آئے، راستے میں آئے، یہاں آئے، ٹرین میں آئے، کہیں آئے، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ گئی نہ ایک پل ادھر نہ ایک پل ادھر۔ عزیزان گرامی، تو مرنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کر لو مرنے سے پہلے۔ موت کا دن یاد ہے آپ کو؟ وقت یاد ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ کے محبوب، مرنے سے پہلے موت کا دن یاد ہے آپ کو؟ وقت یاد ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو سانس اندر جا رہی ہے تو باہر آنے کی امید نہ رکھے، باہر آنے کی امید نہ رکھے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ سب زندہ ہیں، سانس آ جا رہی ہے، اس کو غنیمت جانے اور خدا کی بارگاہ میں سیرت النبی کے جلسے میں ایسا توبہ کریں کہ توبۃ النصوح ہو۔ ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، اے عزیزان گرامی، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور سب آپ کثیر تعداد میں ہمارے لیے دعا کرو گے تو اللہ آپ کی بھی عاقبت بنا دے گا اور ہماری بھی عاقبت سنوار دے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے ہی خلوص دل کے ساتھ آج توبہ کریں، اللہ آپ پہ فضل فرمائے گا۔ جیسے میں توبہ کروں ایسے آپ لوگ بآواز بلند توبہ کیجئے۔ بآواز بلند اس لیے میں زور دے رہا ہوں آواز بلند پر کہ اگر زور سے آواز نکالیے گا تو اگر یہاں ڈھول پٹتی رہے گی، جب بھی آپ کے کان سے ٹکرا کر کے دور ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ کہیے گا تو ساری آواز آپ کے کان میں گھس کر کے دل تک پہنچ جائے گی، اور زور سے کہیے گا تو پھر آپ کے جسم کے اندر وہ آواز دنیا کی نہ پائے گی، آپ کے رونگٹے رونگٹے سے وہی اللہ ہی کی آواز نکلے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں ذرا زور سے، جیسے میں کہوں ویسے پڑھو، مولا تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی رسول کے صدقے میں تو ہمارا تمہارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسے میں عرض کروں ویسے کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میاں ہماری زندگی کے کئی منٹ صرف ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ یا 2 منٹ ہے نا بھائی، 2 ہی منٹ تھا، اور اللہ کی طرف سے پھل دیکھو، 2 منٹ خدا کے راستے میں آپ نے صرف کیا تو 1 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے 3000 گناہ معاف کر دیتا ہے مولا، اور آپ نے 3 دفعے پڑھا ہے تو 9000، اور میں کہتا ہوں 9000 کہنا توہین ہے، اس لیے کہ 9 نے اپنی نسبت قائم کر لی سرکار مدینہ سے، تو وہ محدود ہو سکتے ہیں؟ نہیں محدود ہو سکتے۔ اے عزیزان گرامی، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ لامحدود نعمت سے اللہ ہمیں نواز دیتا ہے نا بھائی؟ تو اگر آپ نے صدق سے پڑھا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب ذرا اپنے کیے ہوئے سے بھی توبہ کر لیں، جو اب تک زندگی ہم نے کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے،
اللہ معاف فرمائے تو زور سے توبہ کرو، اللہ ہم پہ رحمت بھیجے رسول کے صدقے میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں اپنے ہر اس گناہ سے جو جان بوجھ کے کیا ہے یا بھول کے کیا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب سے سچے دل سے تیری درگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ہمیں قوت دے دے کہ ہم اپنی توبہ پر قائم دائم رہیں۔ میرے بھائی اور دوست، رسول اکرم نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہی بولتے ہیں جو اللہ بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کہتے وہی ہے جو اللہ کہلواتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اللہ اللہ کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جس نے توبہ کیا خدا کی بارگاہ میں وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو رسول کے فرمان پر یقین ہے کہ ہمارے گناہ سب معاف ہو گئے، اب ایسے ہو گئے گویا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس جل سے اس سے اٹھیں اور اٹھنے کے ساتھ ہی گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ اب تک جتنے گناہ کیے تھے سب ختم ہو گئے، اب نیک بنو، صالح بنو، دیندار بنو، کہ مومن وہی مومن ہے کہ جس کے دیکھے سے خدا یاد آئے، مومن وہی مومن کہ جس کے دیکھے سے خدا یاد آئے۔ ایک سردار جی ہیں، کیا ان کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ ہم گرو نانک کے ماننے والے؟ نہیں لکھا ہے، لیکن میں اگر کہوں کہ ایک قوم ہمارے دیش میں ایسی ہے جو سر پہ صافہ باندھتی ہے، جوڑا رکھتی ہے، جسم کا کوئی بال اپنے جسم سے جدا نہیں کرتی، ہاتھوں میں کڑا چھڑا پہنتی ہے، بولیے وہ قوم دیکھی؟ تو آپ نے ہاں دیکھا، گرو نانک کے پجاری سردار جی کو دیکھا، کہو گے نہیں؟ دیکھیے وہ اپنے یونیفارم میں ہے تو آپ اسے گرو نانک کا ماننے والا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ یونیفارم اتار کر کے منڈا بن جائے، داڑھی منہ سے منڈا دے اور پھر کہے ہم سردار جی ہیں، تو لوگ یقین کریں گے؟ سردار وہی ہے جو صافہ باندھے، سردار وہی ہے جو جوڑا باندھے، سردار وہی ہے جو کنگن پہنے، سردار وہی ہے کہ جو گرو نانک کا پجاری اور ماننے والا ہو۔ اگر پجاری ہوگا تو اس کی یہ شکل نہ ہوگی، اس کی شکل وہی داڑھی والی ہوگی۔ اے عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی بھی نشانی ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ ذرا مولا کے کلام سے سن لو، محمد الرسول اللہ والذین معہ ذالک موعد الکفار والرحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں پیسہ نہیں آپ کی کمر سے نکال رہا ہوں، زبان کا چندہ مانگ رہا ہوں۔ ایک دفعہ زور سے حکمت کر کے کہہ دو، رسول کو یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب کریم جناب ہوتی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صورت میں، اس لباس میں آ جاؤ جس کے دیکھے سے معلوم ہو کہ یہ مطیع جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، شاید آپ گھبرا جائیں، بند کر دوں کہوں؟ اللہ اللہ، یہ احمد آباد کی سرزمین سے میں گیا، کہاں گیا؟ الہ آباد گیا، ایک جلسے میں۔ اللہ اللہ، ایک لاشا زمین پہ گرا ہوا تھا، لاشا گرا ہوا تھا اور ہلچل مچ گئی۔ دھوتی پہنے ہوئے تھا، دھوتی پہنے ہوئے تھا، کفار کہہ رہے تھے ہمارا، مسلمان کہہ رہے تھے ہمارا، کوئی نشانی نہیں مل رہی تھی۔ کفار کہہ رہے دھوتی پہنے ہوئے لہذا ہمارا، دھوتی پہنے ہوئے لہذا ہمارا، مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی مسلمان ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ مسلمان، اس کا نام احمد حسین ہے۔ نہ صاحب، پولیس آ گئی، اتنے میں تو کہتا ہوں رجال الغیب ہی تھا، وہ آیا اور اس نے دھوتی کو پکڑ کر کے زور سے کھینچ کر کے باہر کیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مسلمانی ظاہر ہو گئی، ہے نا، مسلمانی سے مسلمانیت ظاہر ہو گئی. لوگوں نے کہا نہیں بھائی. بولیے عزیزان گرامی، تمہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں مریں گے؟ مسلمان ہے. بولیے کہ ہاں پرائے آدمیوں کے ساتھ مریں گے؟ نہیں معلوم ہے. اے عزیزان گرامی، ندی میں مرو، پلیٹ فارم میں مرو، کہیں مرو، اگر اب صورت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے، آپ اطاعت کے زمرے میں رہے، تو کہیں بھی مرو گے کوئی تمہارا بھائی اٹھا کر کے تجہیز تدفین کر دے گا، ہے نا بھائی. اس لیے عزیزان گرامی، اپنے نفع کے لیے اپنی صورتوں کو مسلمان بناؤ، اپنی سیرت کو مسلمان بناؤ، اپنے کردار کو مسلمان بناؤ، اپنے طرز رہن کو مسلمان بناؤ، اپنے راستے کو بتایا بہتر بناؤ کہ جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے اور بتایا ہے. صحابہ کرام نے جس راستے کو بتایا ہے اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. اولیاء کرام کی تابعداری کریں، جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. خواجہ کا بڑے دیوانے بنتے ہو، خواجہ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام. آقا مدنی آقا